جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے جواب میں خان صاحب نے بڑا سخت بیان جاری کیا ہے، ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے اور کچھ مزید چیزیں بھی ہیں۔ خان صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ لاہور سے جس وقت وہ نکل رہے تھے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے براہ راست مخاطب کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور کہا کہ آئی ایس پی آر صاحب، عزت ہر شہری کی ہے، میں ملک کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہوں، سابق وزیر اعظم ہوں، میں نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی، میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے دیگر گلے شکوے بھی کیے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئی ایس پی آر صاحب، یہ میری فوج ہے، یہ میرا پاکستان ہے، ہم ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے۔ ہاں، اگر کسی فرد کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس سے اداروں کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ کوئی بات کرے تو آپ اس کا منہ بند کر دیں یہ کہہ کے کہ آپ ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہم ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے۔ گزشتہ روز آئی ایس پی آر نے خان صاحب کے بیانات کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور بڑا سخت بیان جاری کیا تھا کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلسل دروغ گوئی کر رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کے الزامات سچے ہیں تو آپ کوئی قانونی کارروائی کریں۔ تو خان صاحب نے اسی کا ذکر کیا کہ میں تو ایف آئی آر کروانا چاہتا ہوں، میری ایف آئی آر نہیں ہونے دی گئی، میں سابق وزیر اعظم ہوں، صوبے میں ہماری حکومت تھی لیکن اس کے باوجود میری ایف آئی آر نہیں ہونے دی گئی۔ لیکن گزشتہ روز پرویز الہی صاحب نے بھی ایک جگہ پہ ایک ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کے ایک چینل میں انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ جناب وہ تو ایف آئی آر میں نے نہیں ہونے دی تھی۔ اب یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ اب وہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں ایف آئی آر ہونے دی۔ دوسری طرف خان صاحب کے اپنے جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا اور انہوں نے بھی بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے ہماری اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے تنقید کی۔ اب ان کو بھی خان صاحب نے خود لگایا تھا، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کس میرٹ کے اوپر لگایا تھا، پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے کیا تحفظات تھے، عام لوگ کیا کہتے تھے، یہ بھی خان صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اینی وے، خان صاحب نے اپنے جو ویڈیو پیغام ہے اس کے اندر مزید جو الزامات پہلے بھی وہ لگا چکے ہیں ان کو دہرایا اور اس کو ریپیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی میں ثابت ہو گیا تھا کہ 3 شوٹر ہیں لیکن اس جے آئی ٹی کو سبوٹاج کیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل کمپلیکس تھا جہاں پہ میں نے پیش ہونا تھا، جہاں پہ مجھے مبینہ طور پہ قتل کرنے کی سازش بنائی گئی تھی، جس کو ایک اساس ادارے کا افسر لیڈ کر رہا تھا، اگین بڑے سنگین خان صاحب نے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی تحقیقات ہوں گی تو یہ ساری چیزیں میں ثابت کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایس پی آر صاحب، یہ میری فوج ہے، یہ میرا پاکستان ہے، ہم اس ادارے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس طرز پہ خان صاحب نے کہا ہم ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم جو ہمارے تحفظات ہیں کسی شخصیت کے حوالے سے اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات خان صاحب نے کہا کہ میں ذہنی طور پہ گرفتاری کے لیے تیار ہوں، آپ کو یہ رینجر لگانے کی، پولیس لگانے کی، یہ سب کچھ لگانے کی ضرورت نہیں، آئیں مجھے وارنٹ دکھائیں، گرفتار کر لیں، میں ذہنی طور پہ جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں ذہنی طور پہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یہ جو حکمران اشرافیہ ہے جن کی اس وقت 5 انگلیاں گھی میں ہیں، جو پیسے بچا رہے ہیں، دنیا گھوم رہے ہیں، دنیا میں پوری میں اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، کیا پھر وہ بھی تیار ہیں کہ اس کا کے اوپر جو قوم کا رد عمل آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے قوم باہر نہ نکلے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ باہر نہ نکلیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ پھٹ پڑیں اور پھر آپ لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا اور وہ ساری صفائی عوام خود کرے گی۔ تو یہ بھی خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ان چوروں کی، ڈاکوؤں کی غلامی سے موت بہتر ہے، میں موت قبول کر لوں گا لیکن ان چوروں ڈاکوؤں کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ ٹھیک، یہ خان صاحب نے بڑے سخت بیانات دیے۔ اچھا، اب حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بحث بار بار اداروں کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، 3 سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو جو بھی اس وقت لوگ اقتدار میں ہیں وہ مسلسل عمران خان کے اوپر یہ الزام لگاتے رہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے، اس کو سلیکٹرز لے کے آئے ہیں، اداروں کو وہ ٹارگٹ کرتے رہے، لیکن بحث اداروں کی طرف نہیں گئی، بحث سیاست میں رہی، عمران خان ورسز پی ڈی ایم، اداروں کی طرف نہیں گئی۔ اب کیا وجہ ہے کہ 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے لیکن بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف جاتی ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ پولیٹیکلی کتنے ارریلیونٹ ہیں موجودہ حکمراں،
ان کو عوام کی کتنی سپورٹ حاصل ہے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے، لیکن بحث کو یہ سیاست کے اندر رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سک رہے۔ بحث مڑ مڑ کے جو ہے وہ اداروں کی طرف جاتی ہے، اور اس میں ان کا اپنا بھی کردار ہے۔ یہ خود اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ خود اداروں کے اندر افسران کے نام لیتے ہیں، یہ خود بحث کا رخ عدالتوں کی طرف موڑتے ہیں، عدالتوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی جو ایک طرح سے سیاسی طور پہ عوام کے اندر اس وقت ان کی جو بالکل مقبولیت نہ ہونا ہے، وہ بنیادی وجہ ہے کہ بحث سیاست میں نہیں آ رہی۔ بحث سیاست میں کس طرح آئے گی؟ جب آپ کوئی سیاسی عمل کریں گے، آپ سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے، آپ ہر وقت دفعہ 144 لگا دیں گے، آپ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیں گے، آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے، آپ لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات کریں گے، تو پھر تو بحث اداروں کی طرف جائے گی۔ آپ اگر سیاست کریں گے، وہ لانگ مارچ کرے، آپ اپنا جلسہ کریں، جس طرح پچھلے 3 سال میں ہوتا رہا۔ خان صاحب جلسہ کرتے تھے، یہ لوگ لانگ مارچ کرتے تھے، ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہتے تھے، لیکن بحث سیاست میں رہتی تھی۔ جب آپ سیاسی اور جمہوری ایکٹیویٹی کو دبانے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے جبر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ڈی آئی خان سے اٹھائیں گے اور پورا ملک گھما کے اس کو جناب آپ کراچی پہنچا دیں گے، حسان نیازی کو آپ لاہور سے لے کے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک گھما دیں گے، اسی طرح دیگر لوگوں کو بھی، تو پھر بحث جو ہے وہ سیاست کے اندر نہیں رہے گی۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جو اداروں کی طرف بحث جاری ہے، یہ موجودہ حکومت کی مکمل سیاسی ناکامی ہے، ان کا مکمل سیاسی فیلئر ہے۔ اگر ان کے اندر اتنی سی بھی سیاست بچی ہوتی کہ ان کو یہ پتا ہوتا کہ ہم جمہور میں ہماری سپورٹ ہے، تو یقین کیجئے کہ بحث کبھی بھی اس طرف نہ جاتی، یہ بحث کو سیاست کے اندر رکھتے۔ لیکن اب جس طریقے کی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، اس سے آٹومیٹکلی بحث پھر اداروں کی طرف جاتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ عدالت کا حکم بھی آ چکا ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، لیکن یہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، یہ خود عدالت کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، بحث کو عدالت کی طرف موڑ دیا ہے، اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیاست نہیں کر سکتے، یہ سیاست میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ان کا یہ اتنا بڑا سیاسی فیلئر ہے کہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جتنے بڑے فیل سیاسی کریکٹر اس وقت پاکستان کے اندر حکمراں ہیں، ان کی آپ حالت دیکھ لیں کہ یہ سارے مل کے حکومت چلا رہے ہیں، یہ ایک سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکتے، اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ادھر جایا جا رہا ہے، ادھر جایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی عدالت کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت میں وزیر اعظم صاحب کو نائل قرار دے دیا جائے۔ دوسری طرف جو ہے اب یہ توہین پارلیمنٹ کا ایک بل لے کے آ رہے ہیں آج، توہین پارلیمنٹ کا۔ اگین سیاست نہیں کر سکتے، عوام میں جڑے نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ عوامی شعور کی توہین کر رہے ہیں۔ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں نا، ان کی توہین عوام کی توہین ہوتی ہے، اور اس توہین کا بدلہ عوام الیکشنز میں لیتے ہیں۔ وہ اپنے بیلٹ باکس کے اندر جب ووٹ ڈالتے ہیں، اپنے ووٹ سے اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جناب فلانے بندے کی آپ توہین نہیں کر سکتے، اس قسم کا آپ جو ہے آمریت والا کوئی قانون نافذ کر دیں؟ یہ کوئی بادشاہت ہے کہ جی بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی؟ یہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کو عوام الیکٹ کرتے ہیں۔ کیا اس پارلیمنٹ پہ ہم کوئی تنقید نہیں کر سکتے؟ یہ ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک طرح سے آمرانہ ذہنیت جو آپ کو ان کے ہر فیصلے کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ ہر جماعت کے اوپر جو ہے نا ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، ہر جماعت کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ڈکٹیٹرشپ والا ان کا مائنڈ ہے وہ آپ کو ان کے ہر قدم میں نظر آتا ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو نااہل کر دیں گے۔ کون سی عدالت ایسی حکومت کو نااہل قرار دے سکتی ہے؟ اس حکومت کی اہلیت کیا ہے کہ اس کو نااہل قرار دیا جائے؟ 1 سال کی ان کی کارکردگی یہ دیکھ لیں کہ آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوئی تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے یا کسی اور ادارے کی نیوز آرگنائزیشن کی رپورٹ نہیں ہے، یہ حکومت کا اپنا اعتراف ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ ہم 2 صوبوں میں الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ریزروز اتنے رہ گئے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں۔ ان کی اہلیت ہے کدھر جو ان کو نااہل کریں گے؟ اس سے زیادہ نااہل حکومت تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی۔ ان کو کون نااہل کر سکتا ہے؟ یہ کہ عوام کی نظر میں یہ اہل ہیں،
اگر ان کو کوئی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سارے فل کورٹ کو 2 دفعہ بٹھا کے 4 دفعہ بٹھا کے دے دیا جائے ان کو سرٹیفکیٹ کہ جی یہ نااہل نہیں ہے، تو عوام مان جائے گی؟ ان کی نااہلیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہ 2 صوبوں میں الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ تو نااہلوں کو کون نااہل قرار دے سکتا ہے؟ کیا یہ حکومت اہل ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ 1 سال کے دوران یہ انہوں نے کام کیا ہے، اس میں بڑی اہلیت کا مظاہرہ کیا۔ حالت یہ ہے کہ بلاول صاحب چلے گئے انڈیا، چائنا کے وزیر خارجہ نے یہاں پہ آنا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا اگر آپ کہیں تو بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا۔ ایک تو وہ وزیر خارجہ نئے بنے تھے، انہوں نے ادھر آنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ افغانستان کے وزیر جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ کیوں آئے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو سی پیک ہے اس کو افغانستان کی طرف بھی لے کے جانا ہے۔ اس کے حوالے سے بلاول نے پہلے کیا تیاری کی ہوئی تھی، کیا باتیں، یہاں پہ آ کے چائنا کے وزیر خارجہ الٹا بلاول کو لیکچر دے کے گئے کہ اپنے ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو ختم کرو، سیاسی استحکام پیدا کرو۔ اور بلاول صاحب انڈیا گھومتے پھرتے رہے، دنیا پوری گھومتے پھرتے رہے۔ اب ہمارے خطے میں جو چینجز آ رہی ہیں وہاں پہ آپ کو کہیں بلاول یا پاکستان کہیں پہ فیچر ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کی سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آئی، یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پورے خطے میں جو نیا بلاک بن رہا ہے اس میں کہیں آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے؟ نہیں، امریکہ جا رہے ہیں، اسکینڈینیویا جا رہے ہیں، فلانی جگہ جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، دنیا گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی جلدی ہے کہ جناب سب کچھ ہم سے چھن جائے گا، بس ابھی ہم کر لیں، ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اور یہ اس حکومت کی اہلیت ہے۔ آپ کو کہاں پہ ان کی اہلیت نظر آ رہی ہے کہ ان کو عدالت نااہل کرے گی؟ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اداروں کی طرف بحث جاتی ہے۔ دیکھیں یہی عدالتیں ہیں، اگر آپ ان کو اس طرح کنٹروورشل بنا دیں گے، آج عمران خان کے خلاف جس قسم کے مقدمات ہیں کہ جی محسن رانجھا صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا قابل مذمت ہے، سیاستدان ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے، پر اس وقت عمران خان کدھر تھا؟ اس میں بھی عمران خان کے اوپر مقدمہ، دہشت گردی کا جی عمران خان کے اوپر مقدمہ۔ جب آپ یہ آمرانہ سٹیپس لیں گے تو بحث پھر سیاست سے نکل جاتی ہے، بحث پھر جاتی ہے اداروں کی طرف، اور آج عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آج دیگر اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا؟ کوئی بھی اس پہ کرے، کوئی بھی اس کو کمزور کرے، قطع نظر عمران خان کمزور کرے، پی ڈی ایم والے کمزور کریں، کس طرف ہم اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ملک کے اندر اگر یہ پیغام آ جائے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو بھی نہیں ماننا، تو ٹریفک کے سگنل پہ کھڑے ہوئے سارجنٹ کی بات کوئی کیوں مانے گا؟ کوئی کیوں اپنا بل پے دے گا؟ کوئی کیوں کسی اور قانون کی پرواہ کرے گا جب ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آئینی ادارے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو ہم بحث کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، ہم سب کو ایک دوسرے سے کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اپوزیشن میں خان صاحب ہیں، چاہے حکومت میں یہ لوگ ہیں، سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن طریقہ کار صرف ایک ہی ہے، بحث کو سیاست میں لے کے آئیں، عمران خان کو سیاست میں شکست دیں، عمران خان کو الیکشنز میں شکست دیں۔ آپ کو اگر خوف ہے اتنا زیادہ تو مل کے الیکشن لڑ لیں، مل کے لڑ لیں جی، ساری جماعتیں مل کے، کوئی ایک آپ رکھ لیں، کوئی بھی اپنا ایک جو ہے انتخابی نشان رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، مل کے سارے جو ہیں وہ آپ لوگ لڑ لیں الیکشن جو ہے، بشک جو ہے مطلب کہ اگلے 4 سال تک آپ کہتے رہیں کہ جو بھی الیکشنز ہوں گے ہم مل کے لڑیں گے، تو بھائی کچھ تو کرو نا، سیاست کرو، اس خوف کو توڑو، اس خوف سے باہر نکلیں اور بحث کو اداروں سے موڑیں، بحث کو سیاست کی طرف لے کے آئیں۔ یہ قطعاً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اور IMF سے یہ روز کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہو جائے گی، ڈیل ہو جائے گی۔ یہ ہے اہل حکومت جس کو کوئی نااہل قرار دے گا، جو روز آپ کو بتاتی تھی کہ ڈیل ہو گئی، ڈیل ہوگی، اور ابھی تک IMF سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ تو ان میں اہلیت کتنی بچی ہے؟ اب جو پاکستان میں اندر جو کچھ بچ گیا ہے اس کو بچائیں، پاکستان کو سیاسی طور پہ چلانے کی کوشش کریں۔ ابھی تک آپ کا سارے فیصلے جو ہیں وہ انتظامی فیصلے ہیں، آپ ایگزیکٹو فیصلے لے رہے ہیں۔ ایگزیکٹو فیصلے لینے سے چیزیں نہیں چلتی ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں ایگزیکٹو فیصلے تو بیوروکریسی بھی لے سکتی ہے، پھر بیوروکریٹس کے حوالے کر دیں، وہ ملک وہ چلا لیں گے، آپ سے بہتر چلا لیں گے، اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی کر لیں گے۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اور تب ہی چیزیں آگے چلتی ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔